میرے دوستوں ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین عین فطرت کے مطابق، جو انسان کی فطرت کے عین مطابق، فطرت سے ہٹ کر نہیں۔ اس لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں آنے والا، ہر انسان، اس کی گٹی میں، اس کی فطرت میں اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ یہ عین فطرت ہے، فطرت سے ہٹ کر نہیں۔ اس لیے کہ یہ دین نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالی جو ماں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار فرمانے والے، انہوں نے وہ چیز ہمیں عطا فرمائی جو ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ، نقصان کی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو نقصان کی باتیں تھے ان سے ہمیں بچایا، یہ کام نہ کرنا۔ اور جو انسان فطرت سے جنگ کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ جو فطرت سے جنگ کرتا ہے، جو فطرت سے ہٹتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے کہ دین اسلام میں یہ سختی نہیں، یہ دین عین فطرت کے مطابق، اس میں سختی نہیں، ہماری فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے خلفاء نے دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کر کے بھی دکھایا اور حکومتیں چلا کر بھی دکھائی۔ اور جو انصاف انہوں نے دنیا کو دیا، اور جو دنیا کے اندر انہوں نے عدل و انصاف کا پرچار کیا، آج تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وہ یہ عین دین تھا جو ان کو دیا گیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، جو اس کو عیسائی بناتے ہیں، جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، والدین ہیں۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں، اس بچے کے سیدھے راستے کے اختیار کرنے میں اور غلط راستے کے اختیار کرنے میں والدین کا عمل دخل ہے۔ اس لیے کوئی والد یہ نہ سمجھے یا کوئی ماں یہ نہ سمجھے ہمارا بچہ بگڑ گیا ختم، نہ، یہ اس کے بگڑنے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے، اس کے سدھرنے میں بھی ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ اور سدھرنے پر رب تعالیٰ کیا دیں گے؟ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض والدین کو اونچے اونچے درجات عطا فرمائیں گے۔ جب ان کو وہ درجات ملیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اتنا عمل نہیں کیا، اتنا بڑا درجہ مل گیا۔ جواب کیا ملے گا؟ تمہاری اولاد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ رتبہ عطا فرمایا، تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہیں یہ رتبہ ملا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ دین عین فطرت کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ دین سے بغاوت فطرت سے بغاوت ہے۔ دین کو پس پش ڈالنا فطرت کو پس پش ڈالنا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کی کوشش یہ ہے، اور کچھ حد تک وہ کامیاب ہو بھی رہے ہیں، کہ مسلمانوں کو فطرت سے ہٹایا جائے، فطرت سے ہٹا کر غیر فطری زندگی ان کو دکھا کر ان کو غیر فطری چیزوں کی طرف لایا جائے۔ اس لیے ہمارا پورا میڈیا اس وقت جو کچھ دکھا رہا ہے وہ فطرت سے ہٹ کر غیر فطری چیز دکھا رہا ہے۔ پورا میڈیا ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ڈرامے، فلمیں، اس کے علاوہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے سوائے اس کے محبت کے ناٹک کے اور کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ اور وہ چیز دکھائی جاتی ہے یہ دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف ڈراموں میں نظر آتی ہے، یہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور وہ جو کردار کرنے والے ان کی بھی پیچھے زندگی دیکھو، حقیقی زندگی کیا ایسے ہی پیار سے گزرتی تھی؟
یا گزر رہی ہے یا ان کی زندگی آگ اور جہنم کا نظارہ پیش کر رہی ہے؟ یہ ہمارے اوپر پورا زور ڈالا جا رہا ہے اس وقت. کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے. اس کے اندر سے حیا نکال دی، آپ کا کام بن گیا. اور یہ اب سے نہیں، یہ بہت پہلے سے 1400 صدیاں پہلے بھی یہی کام ہوا. یہی کوشش ہمیشہ کافر نے کی ہے، یہی کوشش ہمیشہ غیروں نے کی ہے. اور اپنوں میں بھی جو آزاد خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آزاد خیال لوگ جن کو نہ دنیا کا پتہ نہ آخرت کا پتہ، جن کی اپنی قبر کا پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آزاد خیال، مادر پیدر آزاد لوگ، وہ سارے کے سارے اس وقت اس بات پر ہیں کہ کسی طریقے سے حیا ختم کر دی جائے. اور باقاعدہ کچھ یہ گزشتہ سال ہی، کوئی زیادہ نہیں ہے، کراچی کے اندر، ملک پاکستان کے ایسے علاقوں کے اندر عورتوں کے ذریعے سے مظاہرہ کروایا گیا کہ جنہوں نے کہا کہ جسم ہمارا اپنا، اس پر ہماری مرضی چلے گی، نعوذ باللہ. جس میں ایسے ایسے بدماش لوگ لائے گئے، ایسے لوگ جن کے دماغوں سے کھرچ کر صاف کر دیا گیا، مرد لائے گئے. کہا کہ یہ نکاح جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، تو ہندوستان والوں نے شروع کیا تھا، اسلام میں تو ایسے ہی رہا جاتا ہے، نعوذ باللہ. انسان جب اس کے اندر سے حیا نکلے تو کتے اور بلی اور انسان میں فرق نہیں رہتا، اور جانور میں فرق نہیں رہتا. یہ عقل انسانی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. یہ عقل امتیاز کرتی ہے کہ کہاں بات کرنی اور کہاں نہیں. اور جب حیا ماری جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پچھلی امتوں سے ایک مقولہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیا، جب حیا تیری فوت ہو جائے، ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرو. تو حیا نہیں تو ختم. انسان کے اندر جو اللہ نے غیرت کا مادہ رکھا ہے، جب یہ نہیں رہے گا تو پھر کیا کرے گا انسان؟ پھر جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا. اور یورپ ہمیں نظر آ رہا ہے، مادر پیدر آزاد، جہاں پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کون ہے، جو معاشرہ سسک رہا ہے اس وقت، جہنم اور آگ کے اندر رہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے ہمیں سکون ملے، وہ چاہ رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی اطمینان آ جائے، اس لیے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ یہی وہ دین ہے جو عین ہماری فطرت کے مطابق اور ہمیں سکون عطا فرمانے والا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، خاص حیا کا ذکر کیا. حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، بڑا شعبہ، خاص ذکر کیا اہمیت بتلانے کے لیے کہ یہ معمولی بات نہیں. اور حیا کہتے کس کو ہے؟ شرم کس کو کہتے ہیں؟ شرم اس کی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان مولاک لا یراک حیث نہاک، تیرا مولا، تیرا اللہ، تیرا پروردگار، وہ تجھے اس حالت میں نہ دیکھے کہ جس میں اس نے تجھے منع کیا ہے، روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کام کے اندر وہ تجھے نہ دیکھے. یہ اصل حیا ہے. اور یہی وہ حیا ہے جو انسان کو روکتی ہے بہت ساری چیزوں، جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر حیا ختم کی گئی. پوری دنیا رونے لگ جاتی ہے، شور و غل ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر. جہاں تھوڑی سی کہیں بات آئے دین کی، پردے کی، عورتوں کے پردوں کی بات آئے گا آزادی چھین رہے ہو. ارے پوری دنیا کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر ادارے کے اندر اپنا یونیفارم دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ اور پابند کیا جاتا ہے کہ یہ اپنا یونیفارم استعمال کرو گے، جو ہم نے بتایا اس کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے، ورنہ داخلہ نہیں ہے. کیا اللہ نہیں کہ وہ اپنے بندے اور بندی کو یونیفارم دے کہ تم اس یونیفارم کے اندر مجھے نظر آنے چاہیے؟ عقل مر گئی ہے انسان کی. فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے. کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں کہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے؟ رب تعالیٰ کا حکم نہیں بتا سکتے؟ ارے دنیا کے اندر دنیا مانتی ہے کہ جس نے پنکھا بنایا اس کو حق ہے، بتائے اس کو چلانا کیسے، اس کا اصول کیا ہے. فریج بنائی ہے، بتائے اس کو کیسے چلانا ہے. تو پھر جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پیدا کیا، صرف اسی اللہ کو حق ہے اور اس کے محبوب کو حق ہے وہ بتائے ہمیں تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ دنیا کے ایرے غیرے اور نتھو خیرے اور یورپ اور انگریز اور یہود و نصارہ کو حق نہیں، وہ ہمیں بتائے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. زندگی گزارنے کا، حق بتانے کا اختیار اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ان کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
لیکن ہم دائیں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس وقت لبرل جتنے لبرل لوگ ہیں اٹھ کھڑے ہیں. آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اعلان ہوا، اس اعلان کے اوپر ساری دنیا کھڑی ہو گئی، پورا میڈیا کھڑا ہو گیا. ویسے روتے بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کتنے قصے ہو گئے، کتنے بچے مار مار کر پھینک دیے گئے. پاکستان کے اندر کتنی بچیاں مار کر پھینک دی گئیں. اس وقت منہ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قاتلوں کو پکڑو. ارے اس تک نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ حیا ختم کی گئی، پردے کا کلچر ختم کیا گیا، حجاب کا کلچر ختم کیا گیا. جب عورت کے چہرے سے اتار دیا گیا پردہ تو پھر یہی نوبت آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی نوبت نہیں آ سکتی. پوری دنیا دیکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے خلفاء کے دور میں ایک عورت لمبے لمبے سفر کرتی لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوا کرتا. کوئی ایسے واقعات پیش کرتے. لیکن آج آئے روز ہمارے محلوں کے اندر یہ واقعات ہیں. آج ہم نے آزاد کر دیا. آج بچے ہمارے نہیں ہیں، آج بچے ہمارے نہیں، عرض کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ جن کے گھر میڈیا سے پاک ہے ان کے بچے اپنے ہیں، ورنہ یہ بچے غیروں کے ہو چکے. انہوں نے ان کے دماغ کو کنٹرول کر لیا اور ہم نے ان کو دکھایا میڈیا، ہم نے ان کے ہاتھ میں دیے لیپ ٹاپ، ہم نے ان کے ہاتھ میں دیے موبائل، اینڈرائڈ موبائل دیے ہم نے ان کے ہاتھ میں. ہمارے بیٹے کی خواہش ہے، ہماری بیٹی کی خواہش ہے، اور بیٹے نے جو دیکھا ہے اس کی ذہن کی تختی پر نقش ہو چکا ہے اور یہ بڑا ہو کر وہی کرتوت کرے گا جو دیکھ رہا ہے. ہماری بیٹی نے جو دیکھا ہے، جب وہ ننگاوا دیکھے گی، جب میڈیا کے اوپر دیکھے گی کہ آدھی آستین والے کپڑے پہن رکھے جس میں پیٹ جھلک رہا ہے، جس میں پنڈلیاں جھلک رہی ہیں، جس کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ بھی اسی کو پسند کرے گی. میرا کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے. ہم نے کہہ دی ہے معاشرے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایک غزوے کے موقع پر اطلاع ملی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کہ آپ شہید ہو گئے. دوڑتی ہوئی آئی پوچھنے کے لیے، کسی نے بتایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے بتایا فلاں شہید ہو گیا. پردے کے اندر آئی، پردے کے اندر آئی تو کسی نے کہہ دیا ارے اپنے بیٹے بھائیوں کی خبر لے رہی ہے، اس کے اندر بھی تو پردے کے اندر آئی. تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا اگرچہ کھو گیا ہے لیکن میری حیا نہیں کھوئی، میری حیا نہیں کھوئی. اس وقت میں بھی ماں کا صبر کا دامن اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اپنے آپ کو اس وقت بھی، ورنہ عورت اپنے آپ کو ننگا کر دیتی ہے بالکل، اور بے صبری کا دامن، ہاتھ بے صبری اس کے اندر آ جاتی ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی ہے. لیکن اس صحابی نے بتایا کہ بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی میری، آج بھی حیا میرے اندر موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پورا صدر ہے، آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا، پنڈلی تھوڑی ننگی تھی، پنڈلی، اور یہ ڈھانپنا ضروری نہیں. آپ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما ہوئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے جلدی سے اپنا وہ پنڈلی کو بھی ڈھانک لیا. پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں حیا کیوں نہ کروں. حیا یہ ہے، یہ حیا ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کو حیا نہیں سکھائی، ہم نے ان کو گھر میں ننگا رکھا ہے. بچیاں باپ کے سامنے ننگی ہیں، بیٹا ماں کے سامنے ننگا کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ دنیا کے سامنے ننگے آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے، معمولی بات ہے نہیں، یہ اس دنیا نے ہمارے ذہن سے نکال دیا، ہمارے ذہن سے یہ بات ختم ہو گئی. ہم ان کو دے کیا رہے ہیں؟ یہ کل بڑی ہو کر یہی اسی چیز کو اختیار کرے گی. آج شوہر اپنی بیویوں سے، یہ نوجوان طبقہ بتا رہا ہوں ان کو، یہ مطالبات کرتے ہیں. مطالبات وہ مطالبات کرتے ہیں جو انہوں نے فلموں کے اندر دیکھے، جو انہوں نے ڈراموں کے اندر دیکھے. اپنی بیویوں سے وہ مطالبات وہ پورے نہیں کر سکتی. وہ ایک مسلمان گھرانے کی بچی ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی تو اس پر طلاقوں کی نوبت اسی پر آ رہی ہے. یہ معمولی بات عرض نہیں کر رہا. کیا میں بتاؤں، ابھی 4 دن پہلے میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور لکھ کر لایا کہ کیا لکھ کر لایا، ایک لڑکی پہلے بھاگ کر ایک لڑکے سے شادی کر لی اور جب اس کو پکڑا گیا اس کو چھوڑ کر دوسرے لڑکے سے جا کے شادی کر کے اس کے ساتھ رہ رہی، یعنی زنا کے اندر مبتلا ہے. عام، پہلے بھی اپنی مرضی سے گئی، اب بھی اپنی مرضی سے جا کر رہ رہی. یہ کلچر کون پھیلا رہا ہے؟ کس نے ان کو بتایا؟ یہ ان کے اندر آیا کہاں سے؟
آج باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ مناظر دیکھ رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کہاں کہاں سے حیا اٹھ چکی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آج بچیوں کی عزت باپ سے بھی محفوظ نہیں. یہ میں ایسے بات نہیں عرض کر رہا. آج بہنوں کی عزت بھائیوں سے محفوظ نہیں ہے. وہ جو اس کے گھر کا محافظ تھا, وہ جو اس کے گھر کا سربراہ تھا, جب سربراہ اور محافظ ہی لٹیرا بن جائے تو اس کو کہاں سے عزت ملے گی؟ ایسے واقعات سامنے کہ باپ اپنی بیٹی کی عزتیں لوٹتا رہا ہے اور شادی نہیں کرنے دی اس کو. بھائی اپنی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے. کون سا معاشرہ ہے؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کا خاندان, مسلمانوں کا علاقہ ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, جب آپ کو یہ اطلاع ملتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پر؟ ہم نے دنیا کے اندر ڈھونگ بنا لیا ہے اپنا. جس کے منہ میں آئے جو باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم میڈیا کے پجاری بن چکے ہیں. اپنی بچیوں کے سر سے دوپٹے تو اترے, آج گلے کے اندر بھی ان کے دوپٹہ نہیں ہے. جس چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی آج پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ کس کے پاس جائیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بتائی کہ قرب قیامت میں عورتیں ننگی ہوں گی, ننگی. اور آج وہ ننگاوا سب کو ہے, نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے. شادیوں کے اندر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے. ایک ہی جگہ بیٹھ کر سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر عورتیں الگ بھی ہیں تو ویٹر جا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے, محلے کے لڑکے جا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. یہ ان کے بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں. وہاں سیٹنگ ہو رہی ہے اندر جا کر. 16ویں صدی عیسوی کے بعد جب دنیا کے اندر ترقی ہوئی, مرد لمبے لمبے سفر کے لیے نکلے, تم یورپ نے اس عورت کو آزاد کرنا چاہا کہ اس کو قید کر کے رکھا ہے, آزاد کرو. کیوں؟ 2 وجہ سے. مرد لمبے سفروں پر جاتا ہے تو اس کو بیوی کی ضرورت ہوتی, بیوی اس کے پاس نہیں ہوتی, لہذا ہر جگہ عورت اس کو مہیا کرو. نعوذ باللہ. قانون بن چکا ہے. جس عورت کے ساتھ وہ چاہے منہ کالا کرے, کوئی دنیا کی دنیا اس کو نہیں روک سکتی. دنیا نہیں روک سکتی اس کو. اور یہی چیز آج ہمارے اندر آ رہی, ملک پاکستان کے اندر یہ چیز پھیل رہی, عام ہے, عام ہو رہی ہے یہ چیز. اچھے والے عمریں ہو چکی ہیں, 20 25 سال, 27 سال, 30 سال, اور اپنی سالگرہ منا رہا, اور سالگرہ میں ناچنے والی رنڈی کو بلوایا جا رہا ہے. سالگرہ منائی جا رہی اور اس کے ساتھ کرتوتیں کی جا رہی. کوئی باہر کے علاقے کی میں بات نہیں کر رہا, میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. یہ کوئی باہر کی باتیں نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف چلے گئے؟ کیا منہ لے کر جانا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم اپنا خاندان تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنا معاشرہ تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنے ہی گھر کے اندر آگ لگا رہے ہیں, خود آگ لگا رہے ہیں. ہم خود اپنے گھر کو جہنم بنا رہے ہیں. یعنی گھروں میں سکون نہیں ہے. سکون کیسے ہے کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے, مجھے مسجد میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے مسجد میں اللہ کا ذکر, مسجد میں قرآن کی تلاوت, مسجد میں نماز ہوتی ہے. یہی سکون پہلے گھروں میں ملا کرتا تھا, اس لیے کہ گھروں میں پہلے مسجد والے ماحول ہوا کرتے تھے. گھر میں پہلے مسجد والے عبادات ہوا کرتی تھی. آج گھروں میں مسجد والا ماحول نہیں تو گھر میں سکون ملے تو ملے کیسے؟ جس اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو عزت دی, اس کے سر پر عفت اور عزت کا تاج رکھا, حیا کی چادر اس کے گلے میں پہنائی, وہی عورت آج اس کا ایک ایک عضو دنیا کے اندر بیچا جا رہا ہے, ایک ایک عضو بیچا جا رہا ہے, اشتہاروں کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور ایک ایک عضو کو فروخت کیا جا رہا ہے. اور نکالا اس کو اس لیے تھا. اور دوسرا کیوں نکالا؟ اس لیے کہ مرد نے اپنے سر سے اپنا بوجھ اتارا کہ عورت کا خرچہ میں کیوں اٹھاؤں, لہذا عورت اپنا خرچہ خود اٹھائے. مرد بھی کام پر, عورت بھی کام پر, دونوں جاؤ اپنا اپنا خرچہ اٹھاؤ. حالانکہ عورت کی پوری ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے. اللہ نے جس عورت کو گھر کا ملکہ بنایا تھا, اللہ نے تو اس عورت کو گھر کے اندر بڑا بنایا تھا, اس کو گھر کی 4 دیواری میں اللہ نے جو سر پر تاج رکھا تھا, اس عورت کو دنیا نے بہلا پھسلا کر باہر نکالا اور آج گندگی کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا. وہ کام جو گھر میں کرنے کے لیے تیار نہیں, آج غیر مردوں کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار. ایئر ہوسٹس کی صورت میں جا کر خدمت ہو رہی ہے, گھر میں خدمت نہیں کرے گی, شوہر کو پانی نہیں لا کر دے سکتی, باپ کو جا کر خدمت نہیں کر سکتی, گھر میں ہاتھ نہیں ہلتا ان کا.
یہ ملازمہ رکھ لی گئی ہیں اور جا کر اپنے سر کو اور بڑوں کو پیش کر رہی ہے. وہاں جا کر حسن بھی اپنا پیش کرو اور سب کچھ اپنا پیش کرو اور عزتیں لٹوا کر آ جاؤ. نعوذ باللہ. ہم نے کون سا کلچر دی؟ اب یہ نہیں سمجھے کہ ہم فارغ الذمہ ہیں. نہیں، میری اور آپ کی کل کو پکڑ یاد رکھیں. ہم فارغ الذمہ نہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. اور بتاؤ فطرت کے مطابق ہے، پیار اور محبت سے سمجھائیں گے. ہر انسان فطرت پر آئے گا، کوئی فطرت سے ہٹ کر نہیں. اور فطرت پر آ تو اس چیز کو ضرور قبول کرے. پیار اور محبت سے لایا جائے، اس کو دین پر لایا جائے، سمجھایا جائے، یہ ضرور سمجھے گا. اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے. اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولاد پر، اپنی بچیوں پر، بہن اور بھائی کے اندر امتیاز ہونا چاہیے. آج تو بچیاں ماموں کے گھر جا رہی ہیں، کزنوں کے ساتھ رات کو سو رہی ہے. کیسے سو رہی ہے وہ جا کر؟ کہ وہ تو اس کا بھائی ہے. بھائی کہاں ہے؟ وہ اس کا بھائی ہے. اور وہ جو تباہی بعد میں ہوتی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی کیا تباہی ہوئی ہے. کتنے ایسے سوالات آتے ہیں ہاسپٹل سے سوالات. یہاں اپنی پل کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہر 2-4 دن میں کسی نہ کسی ڈاکٹر کا، کسی نہ کسی کا جو ڈاکٹر سے تعلق رکھتا ہے، سوال آتا ہے کیا کرے کہ وہ اسقاط کروانے کے لیے آئی ہے، حمل ٹھہر گیا اور زنا کیا. اس کی شرح بڑھ رہی ہے. ہم نے اپنی جان چھڑوائی. اس لیے طلاقوں کی نوبت زیادہ ہے، کیونکہ باہر بھی منہ کالا ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاؤ جہاں کرنا چاہتا ہے باہر جا کے کر سکتا ہے. وہ چیز جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے قل للمؤمنین. قل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جب کوئی حکم دیا، براہ راست دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. براہ راست خطاب ہے. لیکن جب یہ معاملہ آیا، حیا کا معاملہ آیا، اللہ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے. آپ، ہماری لاج رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے باپ اپنے بیٹے کی لاج رکھتا ہے کہ بیٹا اگر غلط حرکتوں پر آ جائے اپنے دوست کو کہتے ذرا میرے بیٹے کو سمجھاؤ، میرے بیٹے کو سمجھاؤ. اس کے چچا کو بولے گا یا کسی نہ کسی کو بولے گا کہ تم سمجھاؤ اس کو، تھوڑا سا سمجھا دو تاکہ حیا اور کچھ شرم باقی رہے. قل، آپ فرما دیجئے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے اپنی بازیں نگاہوں کو پست رکھے، نیچی رکھے. مردوں کے لیے حکم نظر نیچی رکھنے کا، عورت کے لیے حکم اپنے چہرے اور اپنے پورے جسم کے پردہ کرنے کا، تاکہ دنیا کے اندر کہیں فساد نہ آئے. اسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نظام ایسا نہیں کہ جس نے دنیا کے اندر ماحول کے اندر پورے ماحول کے اندر انصاف فراہم کیا ہو، جہاں معاشرت، جہاں اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں. اسلام کے علاوہ کوئی پیش نہ کر سکا. اور جہاں اسلام آیا وہاں پر آپس کے اندر محبتیں بڑھی، آپس کے اندر حیا پیدا ہوئی اور غیرت پیدا ہوئی. اور گھروں کے اندر اور باہر محلوں کے اندر اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکون اترا ہے. آج بھی ہم اپنے گھروں کو دیکھیں. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خدا کے لیے سمجھے بات کو. اس وقت پوری دنیا اسی چکر پر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے یہ حیا نکال دی جائے. کیونکہ یہی حیا ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی حقیقی بہن نہیں، اپنی مسلمان بہن کے لیے اپنی جان بھی دینا گوارا کر لیتا ہے. جان دینا بھی گوارا کر لیتا. آج کیوں نہیں خالد بن ولید پیدا ہو رہے؟ کیوں نہیں محمد بن قاسم پیدا ہو رہے؟ کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہے؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر ماؤں نے وہ ماحول دیا ہی نہیں. مائیں ہیں لیکن ماؤں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ اولاد کو کیا سمجھیں. اس لیے کہ وہ اپنے موبائل سے فارغ ہوں. ہم نے تو ان کو موبائل کا غلام بنا دیا، قیدی بنا دیا. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، بس موبائل کے علاوہ اور کچھ کام ہی نہیں. شوہر آ جائے اس کو بھی گھر میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ بچوں کو تھوڑا دیکھ لیں، تھوڑی بات سمجھا لی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دین کی بات کر لیں. خدا کے لیے سمجھیں. پہلے بارہا عرض کر چکا. اور جن ساتھیوں نے شروع کیا گھر میں الحمدللہ سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی. 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ، زیادہ بات عرض نہیں کر رہا. 5 منٹ بھی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے کیا؟ 5 منٹ بھی اپنے گھر والوں کو سکون کے نہیں دے سکتے کیا؟ گھر سے باہر ہی ہم خوش گپی میں مصروف رہیں گے، وہی لوگوں کے درمیان کہہ کے لگا کر ہنسیں گے، اور گھر میں جا کر اپنے منہ پر 12 بجا لیں گے ہم؟ کیا گھر والوں کا حق نہیں ہے ہمارے ذمے میں؟ ان اولاد نے ہمارا کیا قصور کیا ہمارا کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے؟ اس بیوی نے کیا قصور کیا کہ ہم اس کو وقت نہیں دے رہے؟ ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل نہیں بہلا رہے؟ خدا کے لیے وقت دیں. گھر میں 5 منٹ بیٹھ کر کہ ہم روزانہ 5 منٹ بیٹھا کریں گے اور 3 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ. 3 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے.
3 مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیں گے کہ اس سنت پر ہم سب مل کر عمل کریں گے. ہاں یہ کتنا وقت لگا اس کے لیے؟ میں تو 5 منٹ زیادہ بتا رہا ہوں. کتنا وقت لگا ہے؟ اتنا وقت بھی نہیں لگا سکتے. اتنا وقت اگر آپ نے دے دیا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. آج گھر میں ہے کیا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, گھر کے اندر ہر جگہ سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی گیموں میں مصروف ہے. ہم نے اپنی اولاد کو پاگل بنا دیا, گیموں کے اندر دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا, اور ان کی ذہنی سطح اس حد تک آ چکی ہے ماں باپ سے بھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, غصے میں, چڑچڑاپن ہے اس کے اندر, ہر وقت دماغ اس کا شارٹ رہتا ہے. کیوں؟ اس نے جو چیز کھیلی ہے اس کے اندر سوائے ٹھا پھا کے, سوائے مار دھاڑ کے, سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں نظر آتا. یہ میں چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا, بڑوں کی کیفیت یہ ہو چکی, بڑوں کی اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں. خدا کے لیے سمجھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کس طرف پھنسایا جا رہا ہے. ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے انمول طریقوں سے دور کیا جا رہا ہے کہ جن طریقوں پر چل کر ہم اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں. کہ دنیا میں ہم سے بڑا امیر کوئی شخص نہ ہو, ہم سے امیر کوئی شخص نہیں, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنتے ہیں. اس سے بڑا امیر کوئی نہیں, اس سے بڑا سکون والا دنیا میں کوئی نہیں, اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں جس کے پاس اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر موجود ہے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں, ان باتوں کو لے کر ہم اپنے گھر پر تو عمل کر سکتے ہیں, گھر پر تو لے کر آئیں, گھر کے اندر یہ چیزیں اپنائیں, اپنی بچیوں کو وہ لباس دیں, وہ لباس جو شریعت نے ان کو دیا ہے, جس کے اندر یہ ملکہ گھر کی بنتی, گھر کی ملکہ بنتی ہے. یہ تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے, مرد اس کو الگ انداز میں بنایا, عورت کو الگ انداز میں بنایا. اگر دونوں کا کام ایک ہی تھا تو ان کی حیت الگ الگ کیوں بنائی؟ حیت الگ الگ بنانا, ان کی پیدائشی الگ الگ اجزاء, پیدائشی اجزاء ہی الگ الگ طریقے سے ہیں. دونوں میں رکھ کر فرق اس طرف کیا کہ انسان جب دنیا میں آئے گا 2 ذمہ داریاں آئیں گی, ایک گھر کی ذمہ داری, ایک گھر سے باہر کی ذمہ داری. گھر سے باہر کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی, اور گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کے حوالے کر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان تقسیم فرمائی. اے علی گھر کے باہر کے کام تم نے کرنے, اے فاطمہ گھر کے اندر کے کام تم نے کرنے. تقسیم ہوئی ہے. یہ تقسیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے. اور انسان کی جو پیدائش ہے اور انسان کی جسم ہے, بناوٹ ہے, یہ بتاتی ہے کہ دونوں کی ذمہ داری کچھ الگ الگ ہے. کسی کی ذمہ داری کچھ ہے, کسی کی ذمہ داری کچھ ہے. ہر ایک اپنی ذمہ داری پر پورا اترے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے سروں پر محبتیں نازل ہوں گی, رحمتیں نازل ہوں گی, گھروں میں اطمینان اور سکون آئے گا, بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے انشاءاللہ. یہ ضروری, میں اور آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں ان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ابھی سے ہی اپنا کردار ادا کریں, ابھی سے ہی آگے بڑھیں. بچوں کو ٹھیک ہے بڑے ہو گئے ہیں, اب ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ کوئی چیز دینے کی تو دیں, لیکن نگرانی رکھو. بچوں کو اکیلے کمرے میں نہیں, آج اکیلے کمرے میں چھپ کر بیٹھا, ارے ہو کیا گیا, نہ, اس کو سامنے سب کے سامنے رکھو, سب کے. بچوں کو الگ نہیں ہونے دو, گھر میں پیار دو. اگر ہم نے گھر میں پیار نہیں دیا, باہر سے ان کو پیار ملا, بس وہ دن یاد رکھیں جس دن اس کو گھر سے باہر پیار ملا, وہ دن ہم نے اپنے بچے کو آگ کے اندر دھکیل دیا, اپنی بچی کو آگ میں دھکیل دیا, بس ختم. اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں. ہم نے خود کلاڑی ماری ہے, ہم نے خود ان کو آگ میں ڈالا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہو گئے, پکڑ ہے ہماری کہ اس اولاد کی تربیت میں تم نے کیا کیا, اس کو کس طرح لے کر گئے. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. میں یہ 3-4 باتیں بتائیں, اسی کو شروع کر لیں. 5 منٹ کی بات ہے, زیادہ بات نہیں, اور ہر آدمی شروع کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے, کتاب لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی, پڑھیں. نہیں ہے مجھ سے آ کر لے لیں, اب پڑھیں, اس کو گھر میں تھوڑا تھوڑا سنائیں, ایک سنت سنائیں بس, اور 3 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 3 مرتبہ استغفار. اس کی دیکھیں کہ بچوں کے اندر, گھر والوں میں تبدیلی کیا آتی ہے, دلوں میں اللہ سکون کیا دیتے ہیں. اور ذہن جو ہمارا ہر وقت یہ چڑچڑاپن اور دماغ کے اندر ہر وقت شائیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے, یہ دماغ سکون کے اندر آئے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
جسمانی بیماری سے بھی عافیت نصیب فرمائیے، روحانی بیماری سے بھی عافیت نصیب فرمائیے. ہماری آنکھ، زبان، کان، دل، ہڈیوں، جسم کے ایک پٹے میں پورے جسم میں یا اللہ نور پیدا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو سراپا نور بنا دیجیے. اے یا العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. ہماری اولاد کو یا اللہ ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا دیجیے. صحیح نیاز پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب کروا دیجیے. یا اللہ یا جلال والاکرام یا الراحمین، اے مجاب علی کرم یا ارحم الراحمین، جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب سب نے ہمیں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے ہم سب کو بنا پوری دنیا میں اسلام کا بول والا فرما. یا الہ العالمین کفر کا مقابلہ فرما. اے الہ العالمین اے الراحمین یا جلال والاکرام، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. خصوصاً فلسطین میں، کشمیر میں یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما کر یا الہ العالمین ان کے مقابلے میں جو ہندو غاصب اور یہودی موجود ہے یا اللہ اپنے فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد فرما کر یا اللہ کافروں کو تہس نہس فرما. بولے کریم الہ العالمین ہے الراحمین، اور ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین یا الراحمین ہمارے دلوں میں یا ہماری سوچ میں، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں اپنے دین کو سب سے بلند رکھیے. مولا کریم دنیا ہمارے دلوں پر غالب نہ فرمائی. اے الہ العالمین دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائی، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اور ہم سب کے رزق میں خوب برکت نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے الراحمین لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت